الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطر، الذي ليس لسعته حد محدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشأ بها برحمته يدانا أرضه، والصلاة والسلام على أفضل بنيته وخاتم رسله وحامل وحيه ومبلغ رسالاته، العبد الواحد المسلم المسدد المسلم الذي سمي بالسماء بأحمد العظيم بأبي القاسم المصطفى محمد. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من القرآن إلى سبيلك، وترزقنا الدنيا والآخرة. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلى الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أوصيكم عباد الله نفسي بتقوى الله. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. أوصيكم أيضا بنظم أمركم وصلاح ذات بينكم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. يا ناس عليك من حساب. صدق الله العلي العظيم. جملة اسم مختصر جابر تفسيري يشتغل چند جملہ işin içeriği iltiması bazen غریزہ مشکل پریشانی گھریلو اولادی مختلف حوالوں میں مالی پریشانی اور ایک مومن چیز کی پہلی تنخواہ جامع مسجد پر سے خدا انشاءاللہ کا تنخواہ میں ماہ برما سال سرپٹی انشاءاللہ پروردگار تمام التماس دعا بحمد مریض کو مریض کا ہمارا شفا شاید رسوا ہے مشکل اللہ آسان رسوا ہے یہ ماہ سفری دعائی شغولت مبادین تزار معاد مجلسی اشن بزرگی صدقات خیرات من ذریعہ جدید اور متی آوا معمولیت سافری گوبر سافری سکیلا دین خصوصاً سافری آخری دو چار شمبلا صدقات منت خیرات منت دیکھ یعنی دستور چی وقتی متی آوا یدون مناسب یا مزید ترغیب من بزارت مثلا دلیت نادر من شروع
عاشورائی دوران جہاں جہاں آپ جاتے تھے عاشورہ کے دوران میں، تو وہاں پر چوک پر، مختلف چارواہوں پر، راستوں پر بچے جو ہے شربت اٹھائے، کتنی انتہائی عمدہ کام ہے، اور کربلا کے پیاسوں کے نام پر بہترین کام ہے۔ اسی طرح جو ہمارے ہاں یہ سلسلہ جو قدیمی روایت ہے، یہ قدیمی طریقہ ہے، سنت ہے، آداب ہے، ماہ سفر میں پہلی چہار شنبے کو، درمیانی چہار، خصوصاً آخری چہار شنبے کو لوگ جو ہے وہ صدقات دیتے ہیں، اور گلی میں کچھ بنا کے، خصوصاً جس طرح ہمبو بلے جو نا، اس طرح ہمبو بلے کی شکل کہتے ہیں، بہت اچھا کام ہے، انتہائی۔ اس کے آج کل الحمدللہ لوگوں کو مالی حیثیت بھی بڑھ گئی ہے نا، تو یہ کام جو ہے بہتر سے بہتر اور سابقہ سالوں سے بہتر انجام دیتے ہیں۔ بہت اچھا کام ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، خصوصاً ان ماہ سفر میں، اور آخری چہار شنبے جو آنے والا ہے اس کے بعد تو پروردگار کے صدقات خیرات جو لوگ دیتے ہیں گلی میں ایک درگاہ میں قابو فرما بار الہ، اور بلا آفات سمامی کو عزیز سے اس خطے کو، اس خطے کے باسیوں کو، مومنین کو، خصوصاً جو صدقات خیرات دیتے ہیں انہیں محفوظ رکھ بار الہ۔ یہ ہمارے ہاں کچھ ہے، یہ باتیں بھی چلتی ہیں نا کہ نبوت کی باتیں ہیں، کیا باتیں ہیں، خصوصاً کچھ لوگ اتنے پابند ہوتے ہیں، یا اللہ چہار شنبے، پنج شنبے، جمعہ، ہفتہ، اس کی یہ دائمی ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ قلن شرعن ثابت ہے۔ ہاں کچھ دنوں میں، تاریخ میں پہلے کچھ واقعات ہونا، قوم عاد پر، قوم سمود پر، حضرت صالح پیغمبر کی قوم پر، حضرت ہود علی نبینا و علیہ السلام کی قوم پہ، جس کو قوم عاد کہتے ہیں، تو جب اتنی نافرمانی کی اور قیام الہی کو روم ڈالے انہوں نے، نتیجتاً کیا ہوگا؟ تم پہ عذاب نازل ہو، خبر بھی انہیں دی، وہ اتنے مست قوم ہود کے بارے میں اس طرح۔ تو جس دن جو ہے یا جن ایام میں ان پہ جو عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، وہ دن جو ہے ان کے لیے منحوس دن ہے، وہ دن ان کے لیے، اسی دن جو ہے وہ ان کے مبارک دن نہیں، چونکہ عذاب نازل ہوا، عذاب نازل ہوا تو مرحوم برکت بجاقصوں ہونا مسئول، تو وہ جو دن جس میں عذاب نازل ہوا تھا، اسی دن جو ہے وہ ایک دن ہے، وہی ان کے لیے منحوس ہے، ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے، چاہے وہ چار شنبے ہو، چاہے وہ جو بھی ہو۔ تو ہمارے ہاں تو کہتے ہیں جی اسی کو بات ہو، ہمیشہ چار شنبے بد فلاں نیک فلاں، اس طرح کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید کس مہینے میں نازل ہوا؟ ماہ مبارک ہے رمضان میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو ماہ مبارک رمضان رحمتوں کا مہینہ، اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ شب قدر میں کیا ہو گیا؟ قرآن انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات ہے، شب ہے، جس رات کو قرآن کیا ہوگا؟ نازل ہوا۔ چونکہ قرآن نازل ہونے کے حوالے سے وہ رات کیا ہے؟ مبارک رات ہے۔ ہمیشہ 23 تاریخ مبارک نہیں، اسی وقت جب جس رات کو قرآن نازل ہو، شب قدر، تو ماہ مبارک رمضان میں، تو اس حوالے سے جو ماضی گزشتہ وہاں پہ عذاب نازل ہوا اور اسی دن نازل ہوا، وہ دن ان کے لیے محفوظ ہے۔ تو یہ جو آیت میں نے تلاوت کی نا،
انا ارسلنا علیہم، ہم نے قوم عاد جو انتہائی باغی طاغی مشرک کافر قوم تھی، ان پہ ہم نے انا ارسلنا علیہم ریحا سرسرا، انتہائی طوفانی مہلک خطرناک آندھی ان پہ ہم نے چلا دی. فی یوم نحس مستمر، وہ پورا مسلسل دن یا جو وقت کتنے بتائیں وہ مسلسل دن جو ہے وہ ان پہ عذاب نازل کرتا رہا، تو وہ دن ان کے لیے منحوس ہے. فی یوم نحس مستمر، نہیں کہ وہ دن ہمیشہ ہفتے کا ہر وقت قیامت تک منحوس نہیں. بہرحال لیکن کچھ لوگ ان چیزوں کے بارے میں ذہنی پریشانی ہوتی ہے نفسیاتی طور پر، تو وہ بہتر ہے صدقات دے دے، خیرات دے دے، دعائیں ہیں نا ہمارے کا سفر اجازت میں دعا کوئی دیر نہیں ڈالا. یا شدید القوى یا شدید المحال یا عزیز یا عزیز یا عزیز ذل بعظمتك جميع خلقك فاكفني شر خلقك یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل یا لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. فاستجبنا له ونجيناه وصلى الله على محمد وآله الطيبين. يعني اتنی خوبصورت دعا ہے، ترجمہ میں بولے تو پڑھے نا سارے جو خطرات ہیں جو احتمالی جو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا یا کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ جو سلسلہ ہے بہت اچھی بات ہے. یہ سلسلہ جو ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اس میں آگے بھی اضافہ ہونا چاہیے. پروردگار یہ جو نئے کام انجام دیتے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما بارے اضافہ چونکہ تفسیر کریں گے کوئی الناس فلا اسلام کو چیزیں صاحب اخیر بودو اینا چیزیں دیں چیز مولا امیر المومنین کا وہ سوال بس یا امیر المومنین یا کوئی چیز جو نہیں چھوڑ فلانا نہ ہے سنگل تھی قتل قابیل حابیل جب چک کو بولا خون ریزی سرزمینی کا سوم بھی دجا کوئین بولو دجا بولو زم بول میں انشاءاللہ چلے ماہ سفری اس مہینے میں رحمت للعالمین خاتم النبیین اشرف المرسلین شفیع المسلمین ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلوات اللہ وسلام علیہ شہادت. تو اس حوالے سے وہ ہے انسان صدقات خیرات دینا چاہیے. اگر کوئی اس کے دل میں کوئی اوہام پیدا ہو جائے تو یہ سارے رفع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. دعا کنجر صدقات خیرات میں اپنی مبارکہ نصیب درود کا صدقہ محمد و آل محمد صلوات. اچھی بات ہے. دوسرے خطبے میں چونکہ تھوڑی سی گفتگو لمبی بن جائے گی پہلے خطبے میں یا اس کو یہاں پر مجھے فون پہ بھی رابطہ کیا، ہمارے دوستوں کے ذریعے بھی رابطہ کیا گیا اور لوگ بندے بھی آئے تھے اور حق بھی لگتا ہے یہ ان کے لیے حق بھی لگتا ہے. یہ جو ایک واقعہ ہو گیا تھا ہمارے گلگت میں سنہ 2005 میں 13 اکتوبر کو ایک سانحہ ہوا. اس سانحے میں 7 ہمارے مومنین جو ہے وہ افراد جو ہے شہید ہوئے. ساتھ ہی اس سے ان شہداء میں 2 سیدانیوں نے اس میں سیدانی بھی تھے، سیدہ اولاد رسول خاتون بھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ 2 ریلیجس افراد بھی شہید ہو گئے جس کے آثار ابھی بھی ہے نا وہاں پر آپ جائیں گے بھی. تو کتنے سال ہو گئے؟ 2013 اکتوبر 2005 15 سال بھی گئے گزر گئے.
ابھی تک وہ پابند سلاسل. آپ اس کے تناظر میں دوسرے جو واقعات وہاں نرما ہوا ہے وہاں پر ہمارے منزے میں بھی کچھ ناخوشگوار واقعات ہو گئے تھے. اسی طرح پس منظر میں 11 افراد جو ہے وہ ان کو بھی عمر قید کی سزا سنائی دی گئی. پھر بعد میں مذاکرات کے نتیجے میں رہا ہو گئے سارے. اور اس سے پہلے ننگا پربت میں جو واقعہ ہو گیا اور سکول جو ہے وہاں مختلف سکولوں کو آگ لگا دی گئی. انتہائی بیٹھیے سارے چیزیں ان پر بھی لگ گئی تھی نا. تو ان کو بھی مذاکرات کے بعد جو ہے وہ رحمانی کے غیر ملکی سیاح تھے اس میں غیر ملکی سیاح پہ قتل ہو گئے ان کے ہاتھوں شرپسندوں کے ان دہشت گردوں کے. پھر بھی آگے مذاکرات کے نتیجے میں عمر قید کی سزا سنائی گئی. پھر وہ سارے کیا ہو گئے رہا ہو گئے. یہ بیچارے 15 سال سے پابند سلاسل ہیں. میں متعلقہ اس سے ہزاروں اجتماع کے توسط سے ہم مطالبہ کرتے ہیں. متعلقہ جو ادارے ہیں حساس ادارے بھی کیوں نہ ہو ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں. یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے. سزا تو سزا ہو گئی نا. 15 سال پابند سلاسل ہے. 15 سال بیت گئے. اس سے کیا سزا ملے گی ان کو؟ تو جس طرح دوسرے شرپسندوں کے ساتھ مذاکرات کی طرف صرف ہونے کے بعد انہیں رہا کیا گیا یا رہا کیے گئے ان کو, اسی طرح ان بیچارے حسینوں کو بھی کیا ہونا چاہیے رہا ہونا چاہیے. یہ انصاف کا تقاضا یہی ہے. نہ ہونے کی صورت میں جنا احتجاج کرتے ہیں ادھر چلتے ہیں ادھر پر. چہلم سے پہلے وہاں پر وارثان ان اسیروں کی ورثاء کی طرف سے انہوں نے کیا چاہیے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرتے ہیں دھرنا دیتے ہیں. وہ دھرنا دینے کا حق ہے. ہم اپیل کرتے ہیں اداروں سے خصوصی طور پر ہم اپیل کرتے ہیں فورس کمانڈر سے جو ایک دلسوز معاملہ پر وہ شخص ہے. ہماری تو کئی دفعہ ملاقات بھی ہوئی ان سے. ہم اپیل کرتے ہیں براہ کرم ان اسیروں کو یا مذاکرات کے طرح یا چونکہ آپ ماں بھی دیتے ان کو رہا کریں. آج کل تو یہ باتیں چل رہی ہیں نا. ٹی ٹی پی تحریک ہے طالبان ہے پاکستان جو ایک دہشت گرد ہے جن کے ہاتھوں بچے شہید ہو گئے, جن کے ہاتھوں ہمارے مسلح افواج قیمتی لا حول ولا قوت الا باللہ کتنے قیمتی آفیسرز فوج کے جوان شہید ہو گئے دہشت گردوں کے ہاتھ. اب یہ بات بھی چل رہی ہے کہ انہیں بھی معافی دیں, معاف کریں ان کو بھی معافی دیں. یا خدا امید ہے انشاءاللہ تعالی احتجاج کی نوبت آنے سے پہلے چہلوں سے پہلے انہیں رہا کیا جائے. یہاں سے سلوات کے سرودوں کے جنتی